ہمیں یہ چیز خود سے کبھی بھی ریئلائز نہیں ہوتی کہ ایکچول وجہ یہ ہے جس سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ جو میرا بیوی سے جھگڑا ہے نا یہ اس میں کوئی پرابلم ہے, یہ جو میرا امی سے جھگڑا ہے یہ ان میں کوئی پرابلم ہے, یہ جو میں دوستوں سے نہیں مل رہا تو یہ دوستوں میں کوئی پرابلم ہے, یہ جو میری کاؤنسلر سے نہیں بن رہی تو یہ ان میں پرابلم ہے. ہمیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہماری ایک بلائنڈ آئی اپنی طرف بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری آنکھیں غلط ڈائریکشن میں لگی ہوئی ہیں ہم سب کی. یعنی میری آنکھیں صرف یہ سارا کچھ باہر دیکھ سکتی ہیں, آپ لوگوں کی آنکھیں بھی باہر دیکھ سکتے ہیں. ہم اگر کبھی ان کو ہمارے پاس کوئی ایسا فیچر ہوتا نا کہ ہم ان کو گھما کر اندر بھی کر سکتے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا بیگیج اور کتنا ریزنمنٹس اور کتنی ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں چلتا جب تک کہ کوئی دوسرا بندہ بتانے والا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہیں, آپ کا موڈ خراب رہتا ہے, آپ بلا وجہ ایجیٹیٹڈ رہتے ہو, آپ بات ہی نہیں کرتے, نہ بات سنتے ہو, ہمارے درمیان کانورسیشن ہو ہی نہیں پاتی, ہم کسی ایک پیج پر نہیں آ پاتے, یا جب میں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مجھے ایسے لگا ہے کہ جیسے آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے وال, یا کوئی ہے ہی نہیں لسننگ اینڈ پر. تو یہ جو ایک چیز ہے نا جو انہرڈ کی فیلنگ ہے, یہ بڑی بری فیلنگ ہوتی ہے اس دنیا میں. یعنی جب ہمیں یہ فیل ہو کہ سامنے والا بندہ ہماری بات ہی نہیں سن رہا. ہم نے پچھلے ویک ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کی تھی 1-2 سیکنڈس کی, اس میں ہم نے امیجن کیا تھا اور ہمیں کافی زیادہ ووکیبلری مل گئی تھی کہ نیگیٹیوٹی سے بھری ہوئی, کہ جب کوئی انہرڈ کی فیلنگ میں سے گزرتا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک ایگزیکٹو اسکل ہے جس کا نام ہے رسپانس انہیبیشن, وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے بٹ ڈفرینٹ ٹینجنٹ کا ہے, یعنی ڈفرینٹ سبجیکٹ کا ہے. وہ ہیں 12 ایگزیکٹو اسکلس جو میں یہاں پر کورس کرواتی ہوں, 12 ایگزیکٹو اسکلز اور 7 ہیبٹس. اس کے اندر ایک ایگزیکٹو اسکل ہے. اب ایگزیکٹو اسکلز وہ ہوتی ہیں جو ہر انسان کے اندر, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کے اندر برین بیسڈ یہ اسکلز ہوتی ہیں. برین بیسڈ اسکلز جیسے ہمارے اندر آرگنز ہوتے ہیں نا, ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ میں آرگنز ہوتے ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک اس کا ڈیفالٹ اسٹرکچر ہوتا ہے پورا بائی ڈیفالٹ, جس میں اس کی سارے فیچرز پورے ہوتے ہیں, اس کے اندر آرگنز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ایگزیکٹو اسکلز ہمارے برین کے اندر موجود ہوتی ہیں, یہ باہر سے نہیں سیکھی جاتی. ان کو صرف امپروو کیا جاتا ہے باہر سے, ان کی فنکشننگ کو صرف بہتر کیا جاتا ہے, ادروائز ہوتی یہ ہمارے اندر ہے. اور اگر ہم ان کی ڈائریکشن میں ان کو بہتر کرنے کی طرف کام شروع کر دیں تو یہ ہماری اسٹرینتھ بن جاتی ہیں. اگر ہم ان کی ڈائریکشن میں کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ ہمارے ہی اندر ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی ٹائم مینجمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ایک بائی ڈیفالٹ وہ تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے, دوسرا وہ اس طرف کام بہت کرتے ہیں, وہ میک شیور کرتے ہیں کہ میں ٹائم کو اچھے سے مینیج کروں, میں ویسٹ نہ کروں, وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا کر چل رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اس ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ ان کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی. تو جو آپ نے بات کی کہ ہمارا دھیان فٹافٹ ادھر ادھر کیوں چلا جاتا ہے, اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کبھی اس ڈائریکشن میں کام ہی نہیں کیا کہ آپ ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کر سکیں, کیونکہ رسپانس انہیبیشن ایک ایسی اسکل ہے جو ایسے رسپانسز کو انہیبٹ کرتی ہے, روکتی ہے, جو کہ آپ جس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیں. اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ایک ڈس آرڈر ہے جس کے اندر پیشنٹس کے لوگوں کے اندر نا بڑی زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ان کا آن سیٹ بیہیویئر بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, یعنی وہ بیٹھ نہیں سکتے ایک جگہ پر, ان کی اٹینشن نہیں رہ پاتی, ان کی کنسنٹریشن نہیں رہ پاتی, یعنی فلائٹ آف آئیڈیاز اور دھیان ادھر ادھر ہر جگہ سیکنڈس کے ساتھ ان کی اٹینشن جو ہے وہ بدل رہی ہوتی ہے. یہ ڈس آرڈر بائی ڈیفالٹ بھی ہوتا ہے جینز کے اندر. ڈرگس کے ساتھ بھی آپ کی اٹینشن اور کنسنٹریشن پر بہت برا اثر پڑتا ہے. یعنی ایک جو آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے نا کہ ابھی ادھر سے دروازہ کھلا ہے اور ان لوگوں کو آپ نے روز دیکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی سب کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے, تو یہ بھی امپلسیوٹی کی نشانی ہے کہ ہمارے اندر رسپانس انہیبیشن ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے. یعنی ہمارے اندر رسپانسز کو انہیبٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ ہمارے اندر کمزوری کے طور پر ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ ہماری کمزوری ہے کہ کوئی بھی رسپانس آئے گا ہمارا دھیان فوراً ادھر چلا جائے گا اور ہم اپنے ان رسپانسز کو روک نہیں سکیں گے چاہ کر بھی. اس ڈس آرڈر کو کہتے ہیں امپلسیوٹی. آپ نے بہت نام سنا ہوگا یہاں پر.
امپلسیوٹی ہے کسی بندے کے اندر سوچوں کے لحاظ سے, بیہیویئرس کے لحاظ سے, کہ فوراً خیال آیا رات کو پیزا آرڈر کرتے ہیں اور پیزا آرڈر ہو گیا. فوراً خیال آیا چلو اٹھو مری چلتے ہیں, وہاں جا کے ایک رات اسپینڈ کرتے ہیں, وہاں چلے گئے. فوراً خیال آیا جو چیزیں کارٹ کی ہوئی تھیں چیک آؤٹ کر دی. یعنی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, کوئی بھی خیال جو ذہن میں آتا ہے فوراً وہ کر دینا. یہ بری چیز اسی لیے ہے کہ اس سے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی عادت پڑتی ہے, فوراً جو ہے نا بس موڈ کی تسلی. ڈرگ ایڈکشن امپلسیوٹی کا دوسرا نام ہے, جس میں فوراً خیال آیا ڈرگ کرتے ہیں اور ڈرگ کر لی, فوراً سکون مل گیا. فوراً خیال آیا ڈرفٹنگ کرتے ہیں, گاڑی نکال لی اور چلے گئے اور جا کر لی. اچانک خیال آیا 10 دیگیں بنا کر داتا صاحب دے آئے, لوگوں کی مدد کی ہے. اپیرنٹلی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, اس پر کوئی کسی کو اوپنلی کویشچن نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری ریلیجیس باؤنڈریز ہیں, ہم کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز بیماری کے زمرے میں آتی ہے, یہ سائنٹیفک بات ہے. اچانک خیال آیا ڈھیر سارے پیسے نکالے غریبوں میں بانٹنے چلے گئے. بالکل بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا نہیں ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی بائی پولر ڈس آرڈر ان ساری چیزوں کے لیے پری ریکوزٹ ہے, وہ پہلے ہوگا, یہ چیزیں بعد میں ہوں گی. ہمارے پاس ایک پیشنٹ تھے, وہ ساری رات عبادت کرتے تھے, ساری رات. اب وہ بیماری کی حد تک تھا, یعنی وہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ ان کی پوری پھر لائف ڈس فنکشنل ہو رہی تھی. وہ صبح اٹھ نہیں پاتے تھے, وہ اپنے کام پر نہیں جا پاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری رات ڈھیر سارے نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے. اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے نا کہ بہت اچھی بات ہے, عبادت کر رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں یہ سینسٹیو چیز ہے, کیونکہ اس پہ جب تک سامنے والے کو بھی انسائٹ نہیں ہوتی کھل کر بات کرنا بہت مشکل ہے. لیکن وہ چیز ہر وہ چیز بیماری کے زمرے میں آتی ہے جس سے آپ کی لائف متاثر ہو رہی ہو منفی طور پر. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, وہی بچپن والی وہ جو چیز ہم نے ایک پڑھی ہوئی ہے کہ اگر زیادہ کسی بھی, اب دیکھیں پانی ہے نا, پانی پینا اچھی بات ہے. ہر کوئی میرا خیال ہے یہی کہتا ہے کہ پانی پیو, اسکن اچھی ہوتی ہے, پانی پیو, ڈیٹاکس ہوتا ہے. اور اگر ایک بندہ اتنا پانی پینا شروع ہو جائے کہ اس کا برا حال ہو جائے تو مجھے بتائیں وہ اچھی چیز ہے؟ ہر چیز جب ایک لمٹ سے تھوڑا آگے جاتی ہے تو وہ ظاہر آپ کے لیے ٹاکسک بن جاتی ہے. کھانا کھانا بہت ضروری ہے, ہم سب کی نیڈ ہے. ایک بندہ ہر وقت ہی کھانا کھاتا رہے تو ایٹنگ ڈس آرڈرز ایسے ہی تو نہیں ہوتے. تو امپلسیوٹی کا حل یہ ہے کہ آپ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سیکھیں, تھوڑا انتظار کر کے کوئی چیز ملنا, اس سے خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے. اس سے ایک آپ کے برین کو آٹومیٹکلی میسج ملتا ہے کہ میری ہر چیز پوری نہیں ہو سکتی اور ہر چیز ہر وقت بھی پوری نہیں ہو سکتی فوراً, مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. اور اس انتظار کی آپ کو چپ کر کے عادت ڈلتی ہے. ایک میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی رسپانس انہیبیشن پر, جس میں ایک پیرنٹس ہوتے ہیں دو جو نئے نئے پیرنٹ بنے ہوتے ہیں, ان کا ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ 1.5 ایئرس کا ہوتا ہے شاید. تو وہ اس بچے کو لے کر نا کسی پارک میں جاتے ہیں اور وہ بچہ کرال کرتا کرتا سلائڈس کے پاس کھیل رہا ہوتا ہے. تو وہ جیسے ہی سلائڈ میں نیچے سے چڑھنے لگتا ہے تو اوپر سے کوئی بڑا بچہ سلائڈ لے کر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ بچہ ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس وہاں بیٹھے نا یہ ساری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس بچے کی مدر تھوڑی سی نا اینکشیس سی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو لے کر کسی اور پارک میں چلتے ہیں, یہاں دوسرے بچوں کی وجہ سے یہ کھیل نہیں پا رہا صحیح طرح سے. تو اس کے بچے کے فادر ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھی رہو, تھوڑی دیر دیکھتی رہو, ایسے ہی یہ سیکھ لے کہ ہر چیز ہر وقت نہیں بھی ملتی. تو یہ اسی میں اپنی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لے گا, وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ رو نہیں رہا, وہ ہم سے کوئی کمپلین نہیں کر رہا. یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ تنگ ہو رہا ہے. ایکچولی تو وہ تنگ نہیں ہو رہا تھا نا, اس کے لیے تو انٹرٹینمنٹ تھی. اس کو کیا پتا کہ نیچے سے میں اوپر بھی جا سکتا ہوں اور اوپر سے کوئی بچہ آتا ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں. وہ تو کھیل رہا ہے, وہ بار بار آئے گا, بار بار واپس ہوگا. اس کے نتیجے میں وہ سیکھ ہی لے گا بچہ کہ یعنی انکانشیس لرننگ بڑی زیادہ ہو جائے گی کہ مجھے کوئی چیز محنت سے بھی مل سکتی ہے, کبھی کوئی چیز نہیں بھی مل سکتی. کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ایک سنڈروم بولا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سینٹا کلوز سنڈروم, کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سینٹا کلوز ہیں اور ان کے ڈفل بیگ میں اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر چیز ہے. بچہ کوئی بھی فرمائش کرے گا وہ پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی فرمائشیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, تو وہ ہر انسان, ہر ماں باپ تقریباً پوری کر ہی سکتے ہوتے ہیں, اور وہ کرتے رہتے ہیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ کو نا ایک میسج مل جاتا ہے کہ میں جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا. اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی خواہشات بھی بڑی ہو جاتی ہیں.
اب وہ کچھ ایسی چیزیں بھی ڈیمانڈ کرتا ہے جو ماں باپ نہیں دے سکتے یا جن کی اجازت ماں باپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک انسان کے فائنینشیل، سائیکلوجیکل، فزیکل، ایموشنل ریسورسز باہر انلمیٹیڈ ہوتے ہیں، تو آپ ہر چیز پوری نہیں کر سکتے. اب وہاں پر مسئلہ آئے گا کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں انتظار کرنا، اس نے سیکھا ہی نہیں کہ مجھے ایک چیز ڈیلے کے بعد بھی مل سکتی ہے. ایک ریسرچ ہے جس کی فائنڈنگ اس چیز کو بڑا سپورٹ کرتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ اسموکرز ہیں نا، ابھی صرف اسموکرز کی بات ہو رہی ہے، کہ جتنے بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہو چکے ہیں بچپن سے ہی. یعنی ان کو فوراً جو ہے نا گریٹیفیکیشن ملی ہے، جس کی وجہ سے اب جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی اور یہ فوراً اپنی پاکٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں سگریٹ کی ڈبی کہاں پر ہے اور وہ نکال کے فوراً پیتے ہیں. تو یہ جو پیسیفائرز دیتے ہیں بچوں کو، دیتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو، وہ روتا ہے فوراً پیسیفائر دے دیا. اس کے لیے بھی بہت سی ریسرچز ہیں جو اس چیز کو بہت کنڈیم کرتی ہیں اور بالکل سپورٹ نہیں کرتی کہ یہ چیز بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ڈالتی ہے. دیکھیں سیدھا کانسیپٹ ہے کہ وہ رویا ذرا سا اور آپ نے فوراً اس کو پیسیفائر دے دیا، وہ چپ ہو گیا. تو اس سے اس کو یہ میسج مل جاتا ہے کہ میں جب بھی روؤں گا، میں کوئی کمپلین کروں گا تو مجھے فوراً حل کر دیا جائے گا میری اس کمپلین کو. اور پھر اسی لیے بار بار جب انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بچپن سے حل کرنے کے بارے میں طریقے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں پیرنٹس کو، پیرنٹنگ کے لحاظ سے، تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر بچہ روتا ہے تو تھوڑی دیر وہ رو بھی لے، خیر ہے. آپ کو اگر مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اپنا ٹیمپرامنٹ بڑھا لیں. تو جتنے بھی اس طرح کے، اب جب بچہ چلے ہم بڑا کر دیتے ہیں، بڑا ہو گیا بچہ، اب اس کے اندر امپلسیوٹی کے مسئلے ہیں تو اب وہ خود بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ بھی، چاہے وہ تھراپسٹ ہیں چاہے وہ گھر والے ہیں، وہ ان کو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھا سکتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں ملنی، بعد میں ملے گی. آپ لوگوں کو یہاں پر 100 ڈیز میں اتنا زیادہ اس ایکسرسائز میں سے گزارا جاتا ہے، اتنا زیادہ گزارا جاتا ہے کانشیسلی، تاکہ آپ کو انکانشیسلی عادت پڑے کہ فوراً نہیں بھی کام ہوتا. ایٹ ٹائمز آپ لوگ کوئی چیز منگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی میل، کوئی چاکلیٹ، کوئی ایسی چیز، تو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، حالانکہ وہ کوئی ہماری پاکٹ سے آنی ہوتی ہے یا وہ کوئی اس طرح سے ہوتا ہے، اس لیے ہم منع کرتے ہیں. نہیں، ناٹ ایٹ آل. ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک پیٹرن ہے آپ کی بیماری کا جس کو توڑنے کی ضرورت ہے کہ فوراً بات مان لو میری بتا دیں فیملی میٹنگ کب ہے. ایٹ ٹائمس ہی موسٹ آف دا ٹائمس ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فیملی میٹنگ ہے کہ نہیں، اسکیجول ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم بتا دیتے ہیں، کبھی منع کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. وہ اس لیے کہ آپ کو انتظار کی عادت پڑے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ میری فلاں سے ملاقات کرا دیں، اور وہ آپ کو تھوڑا انتظار کراتے ہیں کہ ہاں میں آپ کو اتنے بجے بلاؤں گا یا میں آپ کو اتنے بجے بلاؤں گی، تاکہ آپ وہ 10-15 منٹ ذرا اس ایک ایکسرسائز میں سے گزریں جس میں آپ نے پیشنس اور وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کرنی ہے. تو یہاں پر ایک ایکسٹینسو کاؤنسلنگ میں آپ کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے جو ہم کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ انکانشیسلی ان چیزوں کو پک کر رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹس کے ساتھ جب ہم رسپیکٹ اور ریگارڈ مینٹین رکھتے ہیں، ہم ان کو کوئی بری باتیں نہیں کہتے، ہم ان کے کیریکٹر پر کوئی بات نہیں کرتے، اور ہم ان کے ساتھ رپور بنائے جاتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب آتے ہیں سلیکٹیو لسننگ پر. سلیکٹیو لسننگ ایک ایسا پیٹرن ہے جس کے اندر ہم صرف سلیکٹیو انفارمیشن پکڑتے ہیں اپنے مطلب کی. جیسے اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ڈیز پر، تو پکڑ یہ بات لی کہ میرے ڈیز نیگوشیبل ہیں. یہ بات تو سنی ہی نہیں کہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے، وہ مجھے فری میں نہیں مل جائیں گے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کو اجازت دوں گی جو آپ چاہیں گے، لیکن پکڑ بات یہ لی کہ آپ نے تو ورڈ دیا تھا اپنا کہ آپ اجازت دیں گی، اور اپنا نہیں سنا کہ مجھے یہ کچھ کام کرنے تھے جس کی وجہ سے مجھے اجازت ملنی تھی. آؤٹ ڈورس میں یہ کتنا ہوتا ہے، گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری بات مانو، آپ دوائی ٹائم پر کھاؤ، آپ فالو اپ پر جاؤ، تو ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہوں گے، اسٹینڈس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں گے. اور یہ چیز پیشنٹس بہت زیادہ سن لیتے ہیں کہ ہر دفعہ کہتے ہیں بات کریں ڈاکٹر صاحب سے، اور بے شک گھر میں لڑائی چل رہی ہو، بے شک گھر میں صبح شام چیخو پکار چل رہی ہو. تو یہ چیز بڑی فریکوینٹلی ہوتی ہے کہ ہم کچھ وہ باتیں سننا پسند کرتے ہیں جو ہمارے کان سننا چاہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتے.
جب یہاں پر پیشنٹس آتے ہیں, چاہے وہ ریفریشر میں ہوں, چاہے وہ اسٹینڈرڈ پروگرام میں ہوں, وہ ڈیز کی بات میں ہماری سائڈ سے کچھ نہیں ایکسٹرا سننا چاہتے سوائے اس کے کہ مجھے ایک نمبر بتائیں کہ میرے اتنے ڈیز ہیں. ایسا ہے نا, مجھے ایک بار بتا دیں میرے کتنے ڈیز ہیں. اور ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں گھما پھرا کر کہ آپ یہ ایسا ایسا کریں, ڈیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. ایون انکوائری میں, انکوائری فرسٹ میٹنگ کو کہتے ہیں جب کوئی فیملی واک ان کرتی ہے انفارمیشن لینے کے لیے, جب بھی کوئی انکوائری آتی ہے اور ہم ان کو مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نا, اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ اپنے حصے کا کام کریں گے, ہم اپنے حصے کا کام کریں گے, پیشنٹ ہمارے پاس کنٹرولڈ فیسلٹی میں ہوں گے تو رزلٹ ہمارے ہی ہیں. لیکن وہ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں 100% ٹھیک ہو جائے گا. وہ دکھی بہت ہوتے ہیں, یعنی وہ ان کے کان ترسے ہوتے ہیں یہ سننے کے لیے, کیونکہ وہ ہمارے پاس ایسے ہی اٹھ کر نہیں آگے کہ ایک رات بچہ سویا نہیں, اس نے تھوڑا مسئلہ کیا اور وہ آگے. وہ بڑے کرائسس کے بعد, وہ بڑے سالوں کے بعد, بہت ٹائم دینے کے بعد, بہت زیادہ مسئلے گزارنے کے بعد وہ پھر آتے ہیں, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ 10 سالوں کا مسئلہ ہمیں یہ فیسلٹی بتا دیں کہ ہم فوراً حل کر دیں گے. تو سلیکٹیو لسننگ ہر انسان کرتا ہے, چاہے وہ پیشنٹ ہو, چاہے وہ کوئی فیملی ممبر ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو. آپ یہی سننا چاہیں گے کہ بس مجھے تسلی مل جائے کہ میرا کام ہو جائے گا, مجھے یہ مطلب ادھر ادھر سے لیفٹ رائٹ ہو کر نہ اپنی ڈیسٹینیشن ملے, مجھے فوراً مل جائے. یعنی ہم کوئی پیراشوٹ لینڈنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی اپنی پسند کی جگہ پر. اچھا, اس کے بعد ورڈ لسننگ. ورڈ لسننگ بھی ایک بڑا پور اسٹائل ہے لسننگ کا, جس کے اندر ہم ورڈز کو پک کرتے ہیں, جیسے پیشنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اپنی میٹنگس میں. جس طرح کوئی فیملی بتا رہی ہے, اپنے فیلنگس بتا رہی ہے کہ میں بہت ہرٹ ہوں, میں بہت ڈسٹرب ہوں, آپ یہاں پر ہو, آپ ہمارے لوڈ ون ہو, ہم بہت مس کرتے ہیں, لیکن آپ نے بہت ہی گھر پہ جو ہے نا طوفان مچایا ہوا تھا, آپ نے بہت بدتمیزیاں کی ہیں. تو پیشنٹ اس سے پرووک ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے تو مجھے بدتمیز کہہ دیا. تو یہ تھی ورڈ لسننگ کہ ہم نے ان کا پورا میسج اور اس پوری بات کا جو ایسنس تھا وہ پکڑا نہیں, اور ہم ایک ورڈ کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آپ نے تو مجھے بدتمیز کہہ دیا, یا آپ نے تو کہہ دیا میں بدتمیزی کرتا ہوں. پیشنٹ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پر اکیلا ہوں, میں زیادہ مس کر رہا ہوں. پیشنٹس کو میں ایک چیز بہت کلیئرلی بتا دوں کہ آپ تو سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو وہ فرسٹ پارٹی ہیں نا جو سفر کر رہی ہیں, لیکن جو فیملیز ہوتی ہیں نا وہ آپ لوگوں سے زیادہ اس طرح سے سفر کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ہر جگہ سے مطلب ان کی سفرنگ ہے. ان کو فائنینشیل سفرنگ بھی ہو سکتی ہے, ان کو ایموشنل سفرنگ بھی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, پھر فزیکل سفرنگز ہوتی ہیں اپنے لوڈ ون کی بیماری کی وجہ سے, اور بھی ڈھیر ساری سفرنگز ان کو ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ وداؤٹ میڈیکیشن نیچرلی اس گریف کو ریکور کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ ٹیکس ٹائم کہ ہم نیچرلی کسی گریف کو ریکور کریں, جبکہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ صبح شام کی میڈیسنس پر ہوتے ہیں, اور وہ یہاں پر ایک ایکسٹینسو کاؤنسلنگ پروگرام میں ہوتے ہیں. وہ ہوتے گھر پر ہیں, ان کا سارا دھیان ادھر ہوتا ہے, نہ وہ اپنی نیند سو رہے ہوتے ہیں, نہ وہ اپنی بھوک کھا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ اپنے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اٹینشن اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کوئی کام نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی لیے تو فیملیز میں کو ڈپینڈنسی کی بیماری اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, وہ بھی پورے ایڈکٹ ہوتے ہیں. یعنی بچہ جو ان کا ہوتا ہے, لوڈ ون جو ہوتا ہے, وہ ڈرگس پر ایڈکٹ ہوتا ہے, ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. فیملی اس لوڈ ون پر, اپنے لوڈ ون پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. تو جب وہ گھر پہ تھا تو بھی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا اس کے ساتھ, کیونکہ وہ کرائسس کر رہا تھا. اب وہ ٹریٹمنٹ فیسلٹی میں, اب بھی دل نہیں لگ رہا, اب بھی یاد آ رہی ہے بہت. تو اس کو کہتے ہیں بیماری, جب ساتھ بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا اور اب دور بھی گزارا نہیں ہو رہا. اور آپ لوگ تو صرف وہ 2-4 منٹ کی جھلک دیکھتے ہیں نا میٹنگ میں کہ فیملی آئی اور وہ بڑی اسٹرانگ تھی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہیں پر رہیں گے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. اس سے پہلے کہ جو 45, 50, 60 یا ایٹ ٹائمز اس سے بھی کہیں زیادہ منٹ کا جو سیشن ہوتا ہے نا, اس میں وہ ساری انرجیز نکال رہے ہوتے ہیں جو ان کی ایکچوئل حالت ہوتی ہے. رونا سارا اس میٹنگ میں ہوتا ہے, ساری نیگیٹو ان کے ایموشنز اس میٹنگ میں ہوتے ہیں. وہ تو ہم ان کو ٹرین کر کے لے کر آتے ہیں کہ میٹنگ میں نہیں رونا, میٹنگ میں یہ باتیں نہیں کرنی, میٹنگ میں نہیں کہنا مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی یہ وہ. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات گھر پہ بہت پتلے چل رہے ہیں. وہ اس وقت پریٹینڈ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں, تم بس اپنا خیال رکھو, حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے. وہ جتنا دکھ میں پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ یا اتنے ہی دکھ میں ہوتے ہیں.
کاؤنسلرز نیوٹرل اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دونوں سائڈس دیکھی ہیں. فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کے ساتھ بائزڈ ہیں, پیشنٹ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم فیملی کی سائڈ لیتے ہیں, جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم فیملی کے ساتھ کبھی بھی آپ کے خلاف بات نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں, اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے خلاف نہیں کرتے. ان کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ پیشنٹس ہیں, ان کے ساتھ ایمپیتھائز کریں, اور اکثر وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان کی سائڈ لیتے ہیں یا آپ لوگ ہمیں نہیں سمجھتے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے درمیان ایک گیپ ہے. آپ لوگ اوپر والے فلور پہ رہتے ہیں, آپ لوگ ہر وقت ایکٹیویٹیز کو دیکھ نہیں رہے ہوتے, اور ہمارے آفس میں آپ نے بھی آنا ہے, انہوں نے بھی آنا ہے, تو ہم پوری پکچر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد سیلف سینٹرڈ لسننگ, ایک اس میں انٹرپریٹیشن کا رول ہے کہ ہم اس کا ترجمہ ہی ایسے کرتے ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں نا ہم وہ بات سن لیں گے, باقی کا سب کچھ چھوڑ دیں گے. یعنی اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بارگین اگر کرنا چاہ رہی ہوں ڈیز پر کہ میرے اتنے ڈیز ہونے چاہیے کہ میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے, تو اگین پریٹینڈ لسننگ یا سلیکٹیو یا ورڈ لسننگ والی بات کہ میں بیچ میں سے وہ بات سن لوں گی جو میرے مطلب کی ہے, جو مجھے سوٹ کر رہی ہے, اور باقی کی ساری باتیں فزل آؤٹ. جتنے رولز تھے, جتنے باقی سارے چیکس تھے, وہ سارے ہوا میں چلے جائیں گے, اور آپ صرف وہ بات سن لیں گے جو آپ کے اندر ہے, جو صرف آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. اور موسٹلی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ صرف وہ باتیں سنتے ہیں جو ان کے فائدے کی ہوں, لیکن سب کچھ سننا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے فائدے کا ہے. اس میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا فائدہ نہ ہو, کیونکہ یہاں پر جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں سب کے تعلقات گھر والوں سے خراب ہوتے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے خراب ہیں کہ ان میں مسئلہ ہے, حالانکہ وہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی آپس میں, ہم ان کی بات ہی نہیں سن رہے ہوتے. جینوئن لسننگ. اچھا, اب اصل میں لسننگ ہے کیا؟ ہم سارا کا سارا فوکس رکھتے ہیں ورڈز پر, باڈی لینگویج اور سارے ٹون, یہ ساری چیزیں ہم بالکل مائنس کر دیتے ہیں. ہم سارا کا سارا فوکس ورڈز پر رکھتے ہیں کہ اگر سامنے والے نے مجھے یہ کہہ دینا کہ تم بدتمیز ہو, تو اس کے اگلے پچھلے جو جتنا بھی اس نے پیراگراف ساتھ جوڑا تھا وہ گیا سائڈ پہ. بدتمیز کہہ دینا, بس اس کے ساتھ تو تعلق ہو گیا میرا خراب. 7% ہم نے کمیونیکیشن پر فوکس کرنا ہے, صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم 100% کر دیتے ہیں. ہم بدتمیز پر 100% فوکس کر دیتے ہیں. اگر ہم 7% کریں تو ان کی باڈی لینگویج, ان کی آواز میں جو فیلنگز ہوں گی, جو پین ہوگی, جو وہ ہماری طرف ایک اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے, جو ان کی انٹینشنز ہوں گی ہمیں ٹھیک کرنے کی, ہم اس کو بالکل اگنور کر دیں گے اور سارا کا سارا فوکس اس ورڈ پہ کر کے تعلق خراب کر لیں گے. یہ ہوتا ہے نا, کتنا فریکوینٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بات ہی نہیں, یعنی ہم باڈی لینگویج اور ٹون کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو میرے سامنے ہوئی تھی. وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک وائف نے اپنے ہسبینڈ کو یہ ساری چیزیں وہ بتا رہی تھیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں تھا, اسی طرح سے آپ کو احساس ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں, آپ اتنے زیادہ کیئرلیس تھے میری طرف, گھر والوں کی طرف. اچھا, اب وہ اس چیز پہ اتنا غصہ کر گئے کہ دیکھیں مجھے پرووک کر رہی ہے, مجھے بے حس کہہ رہی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مجھے احساس نہیں تھا. تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کی بات سنیں, کم از کم کنیکٹ کریں ان کے ساتھ کہ اچھا ٹھیک ہے, ہاں نشے میں مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی, بٹ وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے کہ 1 گھنٹہ دیتا نہیں تھا میں بچوں کو, بتاؤ کھیلتا نہیں تھا میں ان کے ساتھ. تو وہ بالکل اٹیکڈ موڈ میں چلے گئے تھے, اور وہ بہت ڈیفینسو ہو رہے تھے کہ شاید یہ مجھے کوئی برا ہسبینڈ یا برا فادر کہہ رہی ہے, اور وہ اٹیک کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے گارڈز اپنے آن کر لیے. حالانکہ مجھے بتائیں, ایک بندہ جو ڈرگس پر ہو کیا وہ بے حس نہیں ہو جاتے؟ ہو جاتے ہیں نا. ان کا احساس جاگتا ہی تب ہے جب انہوں نے ڈرگ کی ہو, اور ڈرگ کر کے 1 آدھا گھنٹہ کسی لوڈ ون کو دے دینا, مجھے بتائیں وہ کوالٹی ٹائم ہے؟ وہ تو اب ہیں ہی انٹاکسیکیشن میں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ ورڈز پر کر دیا کہ بیس بول دیا مجھے, اور ان کی جو ٹون تھی کہ وہ جس احساس سے بات کر رہی تھیں, ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کی جو انٹینشنز تھیں, وہ ساری ہم نے مائنس کر دیں. اور دھیان چلا گیا اس چیز پر کہ نہیں بیٹا, آپ اگر ماں باپ نے کہا ہو کہ جیسے ڈاکٹرز کہیں گے ویسے ہی ہوگا, تو فوراً سے ایک کنکلوژن ڈرا کر لیا کہ ان لوگوں نے تو ان کا برین واش کر دیا, ہائی جیک کر لیا. تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے درد سے بات کر رہے تھے کہ آپ تعاون کرو, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, ہم آپ کی زندگی بچانا چاہتے ہیں. جب ہم نے 7 ہیبٹس شروع کی تھی نا, تو شروع میں ہی ایک کانسیپٹ تھا پیراڈائمس, یعنی نظریات جو ہمارے بن چکے ہوتے ہیں نا, وہ نظریات ہی ہماری ہر سوچ, ہمارے ہر ایکشن, ہمارے ہر عقیدے پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک ویڈیو تھی
جس کے اندر نظریات بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح کی آپ نے اینک لگائی ہوتی ہے, یعنی اگر ہم نے یلو کلر کے گلاسز لگائے ہوں گے تو ساری دنیا کیسی نظر آئے گی, تو یہ ویسے ہوتے ہیں. اگر میرا نظریہ یہ ہے نا کہ مریضوں نے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہونا, کر لو پھر جو کرنا ہے, تو پھر میں نہ تو ان کے ساتھ دل سے کام کروں گی, نہ میں ان کی فیملی کے ساتھ دل سے کام کروں گی, نہ میں ان کو انکنڈیشنل رسپیکٹ اور ریگارڈ دوں گی, کیونکہ میں نے سوچ لیا کہ انہوں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, تو پھر میرے بیہیویئرز اس طرف نکل جائیں گے. تو نظریات آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو پازیٹیو طور پر زندگی گزارنے میں مدد دیں, کہ جو بھی ہے ایک دن یہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر میں نے اپنی پریکٹسز جاری رکھیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ہمارے نظریات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اس نے نہیں ٹھیک ہونا, یا گھر والے تو میرے خوش ہیں مجھے انڈور کروا کے, تو سکون میں آ جاتے ہیں, تو پھر ہماری فیلنگز بھی ان کے خلاف یہی بننا شروع ہو جائیں گی کہ کوئی ظالم سے لوگ ہیں جو مجھے اندر کروا کے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا مجھے باہر نکلوانے کو, اور پھر ہم ان کے ساتھ اتنا ہی تعاون کریں گے جتنا کہ ہم کر سکیں. تو 7 ہیبٹس میں اس کی شروع میں فلسفی ہی یہ تھی کہ ہم نے اپنے نظریات پر کام کرنا ہے. علاج میں جو کرائسس انٹرونشن سے آتے ہیں نا, ان کو علاج میں لانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے, کوئی اور ابھی تک. جن کو کرائسس کے تھرو جن کی لائف میں انٹروین کرنے کی ضرورت پڑ جائے نا, ٹیم بھیج کر یا کچھ اور, ان کو کسی اور دوسرے طریقے سے علاج میں نہیں لایا جا سکتا. یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے ایسے بندے کو علاج میں لانے کے لیے جو کہ یا تو اپنے لیے کرائسس کر سکتا ہے یا کسی دوسرے کے لیے. ہاں, پیشنٹس جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ضرور کہتے ہیں ایک بار بات کر لیتے, ایک بار مجھے بتا دیا ہوتا نا تو پھر تو میں نے تارے توڑ دینے تھے آسمان کے اور یہ کر دینا تھا. یہ باتیں ہیں ساری, آپ ایک بات سننے کے روادار نہیں ہوتے اس وقت گھر میں, بات بعد میں اور لڑائی پہلے ہو رہی ہوتی ہے. علاج کا تو گھر والے نام ہی نہیں لے سکتے ہوتے کیونکہ خوف اتنا ہوتا ہے. نشے پر تو بات ہی نہیں کر سکتے, وہ اوپر سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہو نا یہ چھوڑ دو, آپ غلط کر رہے ہو, آپ برے کاموں میں ہو. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے, ہمت ہی نہیں ہوتی ان کے اندر یہ کہنے کی کہ آپ نشے کر رہے ہو آج کل, آپ جو آئس چرس یا ہیروئن یا کوکین کر رہے ہو, آپ جو اتنی لیگزوٹنلس کھا رہے ہو, آپ جو رات کو ڈرنک ہو کر ڈرائیو کر رہے ہو, تو یہ نہ کرو. کیونکہ بات پہلے ہوتی, بعد میں ہوتی ہے, لڑائی تو پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں سے بات کر لی جائے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی نہیں یہ ہو سکتا. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے ان کو کبھی انڈور کی ضرورت نہیں پڑتی. آؤٹ ڈورس میں ہمارا نمبر آف پیشنٹ انڈور سے کہیں زیادہ ہے. آؤٹ ڈور اور انڈور میں فرق یہ ہے کہ جو پیشنٹس آؤٹ ڈور کو کوالیفائی کرتے ہیں نا, وہ خود آتے ہیں علاج کے لیے, ان کی فیملی نہیں آ کر ہم سے ڈسکس کرتی. تو وہ خود آتے ہیں, واک ان کرتے ہیں اور اپنی ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے, اور پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں. تو وہ پہلے ہی ملاقات ہوتی ہی پیشنٹ سے ہے. 10 سال 6 8 سال تو بڑے کامن ہیں جو اس چیز میں گزرے ہوتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں. اب اتنے زیادہ جو ٹائم بائے پیشنٹس نے کیا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 2 دن دے دیں ٹیسٹ کلیئر آ جائے گا, 4 دن دے دیں آئندہ شکایت نہیں ملے گی, بس یہ نیو ایئرز گزر جائے شکایت نہیں ملے گی, یہ عید گزر جائے. کرتے کرتے کتنے نیو ایئرز, کتنی عیدیں, کتنے سال گزر جاتے ہیں, پیشنٹس کو بھی نہیں پتہ چلتا, فیملیز کو بھی نہیں پتہ چلتا. اور پھر ون فائن ڈے کوئی بہت بڑا ہنگامہ سا ہوتا ہے جس کے بعد ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اچھا چلو یہ نہیں سیٹل ہوگا گھر میں, اس کو بھیجنا ہے علاج میں. اور پھر وہ آتے ہیں. کوئی بھی پہلی غلطی پر یا پہلے سگریٹ پر یا پہلی بدتمیزی پر یا پہلے ایکسیڈنٹ پر میں نے تو آج تک پیشنٹس کو آتے نہیں دیکھا. دوسری بیماریوں میں بھی نا عدنان صاحب, جب تک بس نہیں ہو جاتی نا تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. جب تک دانت کے درد سے جان نہیں نکلنا شروع ہو جاتی نا تب تک ڈاکٹر پہ نہیں جاتے. تو ہم عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ جب گزارا ہونا ہمارا بند ہو جائے نا ہم تب کوئی ایکشن لیتے ہیں. کیا آپ لوگوں کے ساتھ دوست نہیں ایسے رہے ہوں گے جن کی اوور ڈوز ہو کے ڈیتھ ہو گئی ہو؟ رہے نا. کسی کا سن لیا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی ڈرگ سے, لیکن کیا اپنا نشہ بند ہوتا ہے؟ کیونکہ فیئر ڈز ناٹ ورک. ہم بھی یہاں پر کبھی یہ خوف نہیں دلاتے کہ آپ کی جان چلی جائے گی, نہ کریں, لنگز ایکسپائر ہو جائیں گے, فلاں چیز ہو جائے گی. کبھی ہم نے اس چیز سے ڈرایا ہو کہ آپ کا دل بند ہو جائے گا, نہ کریں آئس کوکین, نہ کریں یہ چیزیں. کبھی ڈرایا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چیز کام نہیں کرتی. تو جو کام کرتی ہے وہ کرنا شروع کر دیں. آپ کو فیکٹس بتانا شروع کر دیں کہ آپ کے تعلقات خراب رہیں گے, وہ ہو بھی رہے ہیں, فلاں چیز ہوگی. اگر آپ
اچھی زندگی گزاریں گے تو یہ پرکس انجوائے کر سکیں گے. یعنی آپ کو پوری پکچر میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نشہ چھوڑنے کے بعد کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, آپ کیسی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اب نشے کو مزید ٹالریٹ نہیں کر سکتے, تو چلیے آئے ہم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وداؤٹ ڈرگس کیسے زندگی گزارنی ہے. موڈ ڈس آرڈر اور ڈرگ ایڈکشن کو نا آپ الگ الگ نہ سمجھیں, ان دونوں کو آپ ایک ہی سمجھیں, کیونکہ ڈرگ ایڈکشن میں بھی موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. موڈ ڈس آرڈر میں اگر ڈرگ ایڈکشن نہیں ہے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس کو الگ الگ کر کے سمجھاتی ہوں کہ موڈ ڈس آرڈرس میں ہوتا تو وہ مطلب سوچوں کی خرابی سے ہی ہے نا سب کچھ. ڈرگ ایڈکشن میں بھی سوچیں ہی نہیں ہوتی, سوچوں کا نظام ہی نہیں کلیئر ہوتا. تو آپ نے ایک بندے سے بات کرنی ہے, اس کا دماغ کلیئر نہیں ہے, سوچوں کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اور وہ پروسیس نہیں کر سکتا اس انفارمیشن کو, تو آپ اس سے بات نہیں کرتے. موڈ ڈس آرڈرس میں بھی تو یہی چیز ہو رہی ہے, صرف نشے نہیں ہے لیکن برین کیمسٹری ساری اس طرح سے خراب ہے جس طرح کسی کی ڈرگ سے خراب ہوئی تھی. تو بات چیت اس سے بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ بات چیت سمجھیں گے نہیں. ان کے ڈفرینٹ قسم کے بلیفس ہوتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے دشمن ہیں میرے, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی گرینڈیوس سی چیز ہوں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پیرانوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں یا میرے پاس جن وغیرہ ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو ڈرگس کے ساتھ یا ڈرگس کے بغیر حالت سیم ہوتی ہے, تو ان سے بھی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا سوچنے سمجھنے اور پروسیس کرنے والا نظام ٹھیک کام نہیں کر رہا. پھر ان کو موڈ ڈس آرڈر یا تھاٹ ڈس آرڈر جو بھی ہو, پھر ان کو بھی علاج میں لے کر آ جاتا ہے. اگر ان کا علاج بھی, اگر وہ اتنے انسائٹ فل ہو نا اپنی بیماری کے بارے میں, تو ان کا آؤٹ ڈور میں آرام سے علاج کنٹینیو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی فنکشنلٹی کو بھی بحال رکھیں اور وہ دوائی بھی کھاتے رہیں اور اپنے سیشنز بھی جاری رکھیں. لیکن اگر بات یہاں تک بن چکی ہو, ڈاکٹرز کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ آؤٹ ڈور میں نہیں یہ چل سکتے, تو پھر ان کو انڈور کر لیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر بھی انڈور کی ضرورت نہ بن رہی ہو وہاں پر آؤٹ ڈور میں ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس چیز پہ آپ کو پتہ نہیں, شاید کبھی یقین نہیں آئے گا, لیکن یہ چیز آپ تسلیم کر لیں کہ اگر آپ آؤٹ ڈور کے کلائنٹ ہوتے تو آپ کو کبھی بھی انڈور نہ کیا جاتا. آپ نے یہاں پر بہت دفعہ ایگزامپلس دیکھی ہوں گی کہ پیشنٹس ڈرگ کر لیتے ہیں لیکن وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو ہم ان کو انڈور نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آ جائیں گے, یہ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, یہ دوائی بھی ٹائم پہ لے لیں گے, یہ فالو اپ پر بھی آئیں گے, تو ہم کہتے ہیں آؤٹ ڈور میں ہی کام چلا لیں. پھر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ریلیپس کرتے ہیں, انہیں فوراً یعنی بغیر کسی دیر کے انہیں انڈور کیا جاتا ہے کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریلیپس کے ٹریک پہ اور چلے جائیں گے اگر ان کو آؤٹ ڈور میں ہی رکھا تو. بات کلیئر ہے؟ تو موڈ ڈس آرڈرس اور ڈرگ ایڈکشن کوئی الگ الگ ڈس آرڈرس نہیں ہیں. یہ ڈرگ ایڈکشن میں بھی موڈ ڈس آرڈرس پائے جاتے ہیں اور موڈ ڈس آرڈرس میں کی وجہ سے بھی لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو برین کیمسٹری ساری ایک ہی جیسی خراب ہوئی ہوتی ہے اور اس کو دوائیوں سے اور کاؤنسلنگ سے ٹھیک کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی کوئی الگ دوائیاں نہیں ہوتی, کوئی الگ سیشنز نہیں ہوتے. بیماری کا کانسیپٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جیسی بیماری ہے, اس بیماری کو ایسے ڈیل کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.